बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, तमाम अफवाहें ठीक निकली, तमाम खदशात दुरुस्त साबित हो गए, इंतखाबात बरवक्त कराना नामुमकिन करार दे दिया गया है, गवर्नर्स डिक्टेशन ज़दा निकले, इलेक्शन कमीशन आखिरकार मुंशी निकला। सूबाई ब्यूरोक्रेसी ने अमला और पुलिस देने से इनकार कर दिया, वजारत खजाना ने बजट देने से इनकार कर दिया और सबसे अहम तरीन वजारत दिफा ने फौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली है। रियासत के सुप्रीम कमांडर का खत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, सब मंसूबा बेनकाब हो गया, एस्टेब्लिशमेंट और सब अदारे एक ही मंसूबे का हिस्सा निकले और इमरान खान के कई साथी भी एक ही रोज आम इंतखाबात कराने की आवाज मिला रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वैसी नहीं है जैसा इमरान खान उन्हें बताते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। और फिर कप्तान के वाइस चेयरमैन ये भी कहते हैं कि अगर इंतखाबात एक रोज में ही कर दिए जाएं, चाहे कुछ देर से भी करा लिए जाएं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ व्यूअर्स हो क्या रहा है? ये वही कुछ हो रहा है जो मैं आपको लम्हा बलम्हा इसी प्लेटफॉर्म से बताता रहा, आगाह करता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की मकबूलियत को कम करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे और किसी का आलाकार बनेंगे। तहरीक इंसाफ का मैंडेट कैसे कम करना है, किन लोगों को तहरीक इंसाफ के अंदर एक्टिव करना है, वो अपने बयानात के जरिए एक एक करके सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यही वो लोग होंगे जो किसी हुकूमत में बैठे होंगे। व्यूअर्स, आपको बता दें कि एक प्लान है कि इमरान खान को माइनस कैसे किया जाए। पिछले एक साल से हम ये बात आपको मुसलसल बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो इमरान को 2/3 अक्सरियत तो बहुत दूर की बात है, 3/3 अक्सरियत लेने से भी कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और यही वो मकबूलियत है जो इमरान खान की अब दुश्मन बन चुकी है। और इसी मकबूलियत को कम करने के लिए रियासती मशीनरी किसी का आलाकार बन के खतूत लिख रही है, खतों किताबत जो है वो की जा रही है, पैगामात भेजे जा रहे हैं और माइनस इमरान खान के फार्मूले पर मुकम्मल तौर पर अमल हो रहा है। पहली माजरत की गई है वजारत दिफा की तरफ से। वजारत दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में इलेक्शन और कौमी असम्बली के 93 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स और एफसी की फराहमी से माजरत कर ली है। जरा ये भी बताते हैं कि रेंजर्स और एफसी की पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनाती के हवाले से वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया है, जिसमें यह कहा कि मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी पर इस वक्त मसरूफ है और लिहाजा हम आपके साथ ताउन नहीं कर सकते। जरा ये भी बताते हैं कि वजारत दिफा के खत में कहा गया कि मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा हो रहा है। मुसल्लह अफवाज 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक मरदमशुमारी के अमल में मसरूफ होंगे। ज़िमनी और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलियों के इलेक्शन के लिए आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती काबिल अमल नहीं है। वजारत दाखिला को लिखे गए खत के मतन में कहा गया कि पंजाब और रेंजर्स राजनपुर ज़िमनी इलेक्शन में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब होगी और यह भी कहा जा रहा है कि जनाब कोई ऑपरेशन हो रहा है और वहां पर आपको पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मदद चाहिए होगी और यही वो नुक्ता है जिसे क्विक रिस्पॉन्स बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में हर तरफ से ये आवाज आ रही है कि किसी तरह रोक लो इस इलेक्शन को। अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकेगा और इसके लिए पाकिस्तान की तमाम इदारे अब एक पेज पर आ चुके हैं और इस मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। वजारत दिफा ने क्या कहा, अब ब्यूरोक्रेसी इस हवाले से क्या कह रही है, वजारत खजाना क्या कह रहा है, फिर चीफ सेक्रेटरीज क्या कह रहे हैं और इसके साथ साथ अब तो अदालतों से भी ये आवाज आ रही है कि हम अपने लॉ ऑफिसर्स नहीं देंगे, हम आपको अपने जज जो हैं उनकी खिदमत आपके हवाले नहीं करेंगे कि वो प्रिजाइडिंग अफसर बन सकें, क्योंकि माजी में इतना अच्छा ये तजर्बा नहीं रहा। और फिर ये भी कहा गया कि इस वक्त 1 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें उन केसेस का फैसला करना है। पाकिस्तान की तकदीर का फैसला किसी और से करवा लो, हमारे पास वक्त नहीं है। व्यूअर्स, जो 4 मजीद अकाइयां हैं
اس پورے نظام کی وہ کیا کہہ رہی ہیں، ان کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو میں نے کل اپنی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا کہ ایک بات حکومت وقت کرتی ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو منشی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی وہی باتیں کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، چاہے وہ پیسے کا معاملہ ہو، مردم شماری کا معاملہ ہو، یا پھر امن و اما کی صورتحال جس سے ایک بنیاد بنا کر الیکشنز کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اب وزارت خزانہ کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے بھی معذرت کی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دیتے ہوئے انتخابات کے لیے گرانٹ دینے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے، پیسہ ویسا کوئی نہیں ہمارے پاس۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک ماہ سے یہ خط و کتابت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، خط لکھے جا رہے تھے، جواب آ رہے تھے، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی جاتی ہے، لیکن ان الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ معاملات عدالت میں جا رہے ہیں، عدالت فیصلہ سنائے گی اور ہم عدالت کے سامنے ان تمام خط و کتابت کو جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، ایک گراؤنڈ بنا چکے ہیں، ان کے سامنے پیش کریں گے اور پھر عدالتوں کو مجبور کر دیں گے یہ فیصلے کروانے کے لیے۔ 90 دن کا معاملہ پیچھے رہ جائے گا اور یہ حالات آئین کے اوپر حاوی ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزارت خزانہ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے وسیع تر قومی مفاد میں اضافی ضمنی گرانٹ کا مطالبہ مؤخر کرے، ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہونے تک اضافی ضمنی گرانٹ کے مطالبے کو مؤخر کیا جائے۔ اور گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی خالی نشستوں سمیت عام انتخابات کے لیے اضافی گرانٹ مانگی تھی اور ویورز الیکشن کمیشن کی جانب سے وزارت خزانہ کو اس سلسلے میں ایک درخواست دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عام انتخابات کے اخراجات 47 ارب سے بڑھ کر 61 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں اور 14 ارب روپے کی اضافی گرانٹ عام انتخابات کے لیے درکار ہو گیا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہے، اگر آپ کے خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے تو کیا آپ انتخابات نہیں کروائیں گے؟ اور کیا آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جناب اسی حکومت کو کنٹینیو کرنے دیا جائے؟ ایک ملاقات ہوئی تھی پرویز الہی صاحب کی جب یہ اسمبلی تحلیل کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، بھاگے بھاگے اسلام آباد گئے اور پھر انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں، اور پھر ہم نے ان پچھلے 1.5 ماہ کے اندر ہر طرف سے یہی آواز سنتے ہوئے دیکھا ہے، ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام جو بیوروکریسی سمیت جتنے بھی ادارے ہیں اس وقت ایک پیج پر ہیں اور ان انتخابات کو روکنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب کی طرف، اور یہ پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں اور انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے اور اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب، امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، بہت خراب ہے، اس لیے الیکشن کا انعقاد مشکل ہے۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب پیش ہوئے اور صوبے میں ممکنہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے اپنا جواب انہوں نے جمع کروا دیا۔ اپنے جواب میں چیف سیکرٹری نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن کرانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ علیحدہ الیکشن کروائے تو اخراجات دگنے ہو جائیں گے اور سیکیورٹی کی فراہمی بھی مشکل ہوگی، جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 42 ارب روپے درکار ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس 42 ارب روپے ہیں تو آپ شوق سے الیکشن کروائیں۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ رمضان میں انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے افسران مصروف ہوتے ہیں، یہ بھی بنیاد بنائی گئی۔ پھر مارچ میں مردم شماری ہو رہی ہے جبکہ صوبائی حکومت کو بھی مالی خسارے کا سامنا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مردم شماری کو بنیاد بنایا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو بخوبی یہ چیز معلوم ہے کہ انتخابات اب اپنے وقت پر نہیں ہوں گے۔ الیکشن کے لیے 4 لاکھ سے زائد نفری درکار ہے۔ کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات ناگزیر ہیں۔ اب یہ ہو گیا آپ کے چیف سیکرٹری صاحب جنہوں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ وزارت خزانہ نے بھی انکار کر دیا، چیف سیکرٹری نے بھی انکار کر دیا، عدالتوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں آئی جی پنجاب، انہوں نے بھی معذرت کر لیا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پولیس، یہ جو آئی جی پنجاب ہے ان کا نام ہے جی ڈاکٹر عثمان انور، اور یہ حال ہی میں نے لگایا گیا ہے، بہت ہی کسی کی آنکھ کے تارے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پولیس 4 سے 5 ماہ کے آپریشن میں مصروف ہے جس کی وجہ سے الیکشن کا انعقاد مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دوران دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر اضافی نفری کی بھی ضرورت ہوگی۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا انعقاد پولیس آپریشن مکمل ہونے تک مشکل ہے، اور ڈاکٹر عثمان یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں والی میں پولیس پر حملہ کیا گیا جبکہ جنوبی پنجاب میں کچے کے علاقے میں بھی آپریشن جاری ہے۔ اس ملک کے اندر کئی دہائیوں سے
یہ کچے کا جو علاقہ نا مشہور ہے اور ان ڈاکوؤں کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ پاکستان کے سیاستدان کرتے ہیں۔ یہ آپریشن کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ آپریشن ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے پاکستان میں جمہوریت کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہی ہو رہا ہے۔ اب تمام ریاست کے تمام کردار جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو اس وقت میدان عمل میں نظر آئیں گے۔ اور ویورز اب باری آ جاتی ہے KPK کے چیف سیکریٹری اور IG کی۔ انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ ایک روز پہلے الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے تو صوبے کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں، سیکیورٹی خدشات ہیں، بجٹ کی عدم فراہمی ہے، پولیس کہاں سے لے کر آئیں گے اور پھر ہماری کون مدد کرے گا؟ یعنی یہاں پر وفاق آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ کیلکولیٹ کریں، پاکستان کے اندر جو نگران حکومتیں ہیں وہ الیکشن کرانے سے بھاگ رہی ہیں، پاکستان کی امپورٹڈ حکومت الیکشن کرانے سے بھاگ رہی ہے، پاکستان میں دونوں صوبے جہاں پر نگران حکومتیں بن گئی ان کے چیف سیکرٹری کہتے ہیں کہ حالات ہمارے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کروا سکیں، اس دونوں نگران حکومتوں کے جو CM ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ گورنرز کا جو رول ہے اس پہ بھی غور کریں کہ 3 روز گورنر جو KPK تھے وہ لاہور میں بیٹھے رہے اور پھر وہاں پر یہ پلاننگ ہوتی رہی۔ چونکہ لگ ہی رہا ہے ویورز، اور یہ میری اسیسمنٹ ہے اور جن لوگوں سے میری دونوں کیمپس کے اندر بات ہو رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے۔ آپ کو اشتر وصاف صاحب بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ 90 روز کے اندر آئین کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ کو خرم دستگیر صاحب بھی ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ 90 روز کے اندر یہ انتخابات اگر نہیں ہوتے تو یقیناً یہ آئینی حکمت عملی نہیں ہوگی اور آئین سے انحراف ہوگا۔ ایون کہ راجہ ریاض نے بھی یہ کہا کہ 90 روز کے اندر آپ کو انتخابات کروانے چاہیے، لیکن دوسری طرف وہ سیٹ اپ جس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی اور آپ انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے، چونکہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ان لوگوں کے پیچھے نہیں ہے۔ کسی کو آپ الیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ اس سے اگلی دفعہ الیکشن میں پوچھیں گے کہ بھائی کیا کیا ہے، اور جب کوئی کسی کے کہنے پر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر مرضی بھی اسی کی چلتی ہے۔ اور ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے یہ جو بریف کیسوں والے بابو ہیں نا اپنا کام پورا کریں گے اور وقت آنے پر چلتے بنیں گے اور پاکستان کی عوام ان کے مشکل فیصلوں، غلط فیصلوں کا نشانہ بن جائے گی۔ پاکستان کے اندر ویورز خان صاحب کی مقبولیت کو کچھ لوگوں نے نا استعمال کیا ہے، اس پوزیشن کو استعمال کیا، اور جتنے بھی ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ اس لیے ان کے ساتھ ہیں کہ شاید سیاست میں اگر وہ کسی اور جماعت میں گئے تو ان کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بڑا ہی زبردست قسم کا کردار ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، لیکن ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ اینٹی عمران باتیں کہی ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے ساتھیوں کے بدلتے رنگ ہیں، بدلتی رت کے ساتھ جو پاکستان کے اندر یہ جو بار بار معذرت کی ایک گردان آپ سن رہے ہیں نا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رنگ بھی بدل رہا ہے۔ ویورز پاکستان کی حقیقی آزادی کے کپتان عمران خان کے یہ الفاظ سب سن لیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں ان کا اطلاق اگر تحریک انصاف کے مخالفین پر ہوتا ہے وہیں پر تحریک انصاف کی صفوں میں موجود بعض قائدین پر بھی ہوتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی قربانیوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ خان صاحب نے بارہا کہا کہ جو مروسی سیاستدان ہیں یا جن کی دولت باہر پڑی ہے انہیں پاکستانی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسے ہی ملتے جلتے مفادات رکھنے والے رہنما تحریک انصاف میں بھی موجود ہیں، یا تو یہ اپنی گدی بچاتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر خاندان کے لوگوں کے لیے ٹکٹ کے ترلے منتیں کرتے ہوئے آپ کو پارٹی میں نظر آئیں گے۔ بیٹی اور بیٹے کے لیے ٹکٹ کی جو کہانیاں ہیں وہ زبان زد عام ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور لوئل ورکر کو چھوڑ کر شاہ محمود قریشی نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو ٹکٹ دلوایا، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ ویورز اسی پلیٹ فارم پر پرویز الہی کا جو کردار تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، کاف لیگ کیا چاہتی ہے، دونوں دھڑے کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، میں آپ کو مکمل یہ جو رنگ بدلتے رہے عمران خان کی صفوں میں بیٹھ کر وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہا کہ جس ڈال پر بیٹھتے ہیں اسی ڈال کا رنگ جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب پارٹی کے اندر شاہ محمود قریشی جیسے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو عمران خان کی مقبولیت کو بطور اپنے لیے ایک غنیمت سمجھتے ہیں اور فائدے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔
اور ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ تحریک انصاف سے الگ ہوئے تو پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے مائنس ہو جائیں گے، اور اس وقت جو مقبول لیڈر ہے عمران خان ہے، لہٰذا اس مقبولیت کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے اپنے تمام رنگ دکھائے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا اس انٹرویو کے میں نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کے بعد آپ کو ان کے پارٹی کے اندر جو ان کی پرفارمنس ہے اور یہ عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اینکر کے اس سوال کے جواب میں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلوں کا اختیار ہی نہیں دیا، جنرل باجوہ نے انہیں چلنے نہیں دیا، شاہ محمود نے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے کہا کہ اب سیاستدانوں کو طے کرنا ہے کہ وزیر اعظم کو بااختیار ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اگر وزیر اعظم کو پوری طرح اختیار نہ دیں اور اس پر ذمہ داری ڈال دیں تو یہ جمہوری قدروں کے برعکس ہوگا۔ اینکر نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، جب اقتدار میں تھے اور اگر باجوہ انہیں نہیں چلنے دے رہے تھے تو حکومت سے باہر آ جاتے، آپ حکومت ختم کر دیتے اور کہتے کہ جناب ہم ایسی لولی لنگڑی حکومت نہیں قبول کریں گے، ہمیں با اختیار حکومت چاہیے۔ خان صاحب کے وائس چیئرمین نے کپتان کا دفاع کرنے اور اس کا درست جواب دینے کی بجائے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بات درست ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی، میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن سیاست میں ہم تمام لوگ سیکھتے ہیں۔ اس سوال پر کہ جنرل باجوہ نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو انتقام کا نشانہ بنایا، شاہ محمود قریشی صاحب دفاعی پوزیشن میں نظر آئے اور کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی مخالفین ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں۔ وہ جنرل باجوہ کا سوال پھر گول کر گئے جواب دیتے۔ خان صاحب کا بھی ایک پورا موقف ہے، ایک پوزیشن ہے کہ ایکسٹینشن سے پہلے جنرل باجوہ اور تھے اور ایکسٹینشن کے بعد والے جنرل باجوہ میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن انہوں نے اپنی غنیمت اس لیے سمجھی کہ ہم نے اسی سیاست میں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے اس سیاست میں رہنا ہے۔ اگر ہم آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو شاید ان کی سیاست کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہوں گے اور کہیں اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے سیاست میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ ویورز، ایک دوسرے ٹی وی پروگرام میں شاہ محمود قریشی سے جب یہ جنرل باجوہ کے بارے میں سوال ہوا تو اپنے چیئرمین کے بیانیے سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ وہ بات کو گھما پھرا کر پھر اسٹیبلشمنٹ پر الزام تراشی سے گریز کرتے رہے۔ سوال ہوا کہ کپتان تو اب بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی وہ نہیں اور وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، یعنی باقیات موجود ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، اور جنرل باجوہ کے کچھ لوگ آج بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو جنرل باجوہ نے ادا کیا۔ شاہ صاحب نے اپنے جو لیڈر، اپنے کپتان کی بات سے اتفاق کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیان کردہ پالیسی یہ ہے کہ وہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اگر کچھ اقدامات سے ایسا تاثر جا رہا ہے تو یہ تاثر زائل ہونا چاہیے۔ کیا انتقامی کارروائیوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، لیکن ملک ایک نازک دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اور پھر اہم ترین، شاہ محمود قریشی صاحب پی ڈی ایم کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کب کہہ رہے ہیں اور کب انکار کرتے ہیں کہ ایک دن الیکشن نہ کراؤ، ایک دن الیکشن کرا لو، اس کے لیے ذہن ہم بنا لیتے ہیں۔ عام انتخابات کی تاریخ دیں، کچھ دن پہلے آپ انتخابات کروا لیں یا بعد میں کروا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب شاہ صاحب کا یہ موقف بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ الیکشن کے بارے میں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے کا جو بیان تھا، جو ان کا موقف ہے، اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آئے اور اس سے اتفاق کر رہے ہیں۔ حالانکہ خان صاحب تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دو، ہم پاکستان کی عوام کے پاس جائیں اور جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ ویورز، جو سب سے اہم نقطہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اٹھایا اور ان کی طرف سے یہ پیش کیا گیا، سوال یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غیر آئینی طریقے سے ان کو نکالا گیا، یعنی نواز شریف بالکل ٹھیک طرح کام کر رہے تھے اور پاکستان کی عدالتوں نے ایک غیر آئینی کام کیا، انہیں اقتدار سے الگ کر کے انہیں نااہل قرار دے گئے۔ شاہ صاحب یہ بھی بولتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی غلط ہوا، اگر انہیں غیر آئینی طریقے سے ہٹایا ہے تو انہیں کوئی درست نہیں کہے گا۔ اور پھر ویورز، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جو باتیں اس وقت کہی جا رہی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، آپ ان کو کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمران خان کے فائدے میں ہے یا عمران خان کے نیریٹو کو تقویت پہنچا رہی ہے شاہ صاحب کی یہ باتیں، بلکہ یہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ میں آج پاکستان کے ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا اور باقاعدہ اس کے اوپر پروگرامز ہوئے ہیں کہ وہ باتیں
جو शाह महमूद कुरैशी साहब आज कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत पहले से कर रही थी। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई और उसे गैर आईनी तरीके से पाकिस्तान के इक़्तिदार से अलग किया गया। तो फिर आप ये पूरी सियासत की दुकान जो है वो बंद करें और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, जिसको आप तकवीत पहुँचाने की बजाय कमज़ोर करने पर आपने एक कमर कसी हुई है, मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस हवाले से अपना एक वजाहत जो है वो देनी चाहिए। लोग तहरीक इंसाफ के अंदर यकीनन सवाल कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात क्यों कही, क्योंकि पनामा का हंगामा जो हुआ था वो पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान ने ये स्कैंडल जो है मंजरेआम पर नहीं लेकर आया था, बल्कि ये स्कैंडल और इससे जुड़े हुए जितने भी वाक़यात हैं वो इंटरनेशनली एक्सपोज हुए और सियासतदानों का पैसा 90 की दहाई में जिस किस्म की करप्शन होती रही, ये पैसा बाहर कैसे गया, किस बेदर्दी से पाकिस्तान की आवाम का पैसा बाहर पार्क किया गया, अपार्टमेंट्स खरीदे गए, और फिर जब आपसे सवाल होता है कि बताओ ये पैसे कहाँ से आए, तो आप कहते हैं कि जनाब हमारे वालिद मोहतरम जो है वो पैदा ही बहुत अमीर हुए थे और ख़ानदान के लोगों के बयानात एक दूसरे से नहीं मिलते। कोई कहता है अमीर थे, कोई कहता है किसान का बच्चा था और मेहनती था। ये है वो घनौना किरदार जो पाकिस्तान के सियासतदान नजरिया ज़रूरत के तहत अपनाते हैं और खूब निभाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ऑब्वियसली पार्टी में ये जवाब ज़रूर इन्हें देना चाहिए। लोग उनसे ज़रूर सवाल करें कि आपने किस बुनियाद पर नवाज शरीफ को एक क्लीन चिट दे दी और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी है। फिर साहब को भी बता दें कि ऑपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं और जहां तक ऑपोजिशन लीडर नया नामजद करने का नुक्ता है तो उस पर वो ये कहते हैं कि पीटीआई अरकान वापस आएँ तो हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे और ऑपोजिशन का कमरा भी देंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन में कराने के हक़ में है, लेकिन उन्होंने ये खबर भी दी है कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे और आम इंतखाबात भी उसी दिन होंगे और इमरान खान भी कुछ रोज़ में इस बात की तस्दीक कर देंगे। और फिर उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो उन्हें एतमाद का वोट नहीं देंगे और वो किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर मरीम ने टिकट की पेशकश की तो वो ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय नून लीग से आइंदा इंतखाब जो है वो लड़ेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ना एक बहुत ही अहम हेयरिंग हुई है और ये नैब तरमीम के हवाले से एक दरख्वास्त है खान साहब की। इसके ऊपर रिमार्क्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आए, ये कहना चाहिए, या ख़तरनाक आए पीडीएम के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए। आप इसका ख़ुद फैसला करें, चूँकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, उन्होंने इसकी समाअत कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मुमकिन है कि हम इसी नतीजे पर पहुँचें कि तरामीम का फ़ायदा हुकूमत वालों को हुआ है। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स हैं जिन्होंने इस हवाले से दिए। चूँकि नैब तरामीम का जो केस है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि नैब कवानीन में इसलिए तब्दीली की गई कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अब हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर तमाम चोर हुकूमती टोले में शामिल हो गए। 85 का नंबर है जी काबीना का, और सारे लोग इस बहती गंगा में हाथ बहा रहे हैं जिन्होंने कानून बनाना है। अगर वो कानून ऐसा बना दें कि चोरी जो है आज से लीगल होगी तो फिर पाकिस्तान की अदालतें क्या करेंगी। लेकिन ये जो रिमार्क्स आए जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और फिर इसके साथ साथ ये भी रिमार्क्स सामने आए कि मुमकिन है कि हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जनाब ये कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया गया। फिर इसके बाद नया कानून पहले से मौजूद आइनी शिकों से मुतसादिम हो तो कलअदम हो सकता है, ये भी जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने इससे फ़ायदा उठाया। ये भी आज इस प्रोसीडिंग के अंदर बताया गया, क्योंकि लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी भी हैं, अनवर मजीद भी हैं और सब्तैन खान साहब भी हैं जिन्होंने इस कानून से भरपूर तरीके से जो है वो फ़ायदा उठाया। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि इसके ऊपर मज़ीद रिजर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की बीआई चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुकन्ना ने अदलिया को कानून कलअदम करार देने के वसी इख्तियारात दे रखे हैं और ऐन मुमकिन है कि अगर हमने ये समझा तो हम उन तरामीम को उड़ा भी सकते हैं। अगर ऐसा हुआ और बदनीयती साबित होगी कि हुकूमत वक्त ने और इन तमाम लोगों ने
अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए नैब कवानीन में तरमीम की हैं तो यकीनन ये तमाम तरमीम को उड़ाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ ना व्यूअर्स, तो फिर वो तमाम लोग जिनके केसेस बंद हो गए थे, मैं आपको एक केस का हवाला दे दूं जाते जाते। सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल साहब ने, आपको याद होगा, तो तमाम केसेस का रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए कहा था, अगर आपको याद हो, कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाए, क्योंकि हमें ये डर है कि कहीं तमाम शवाहिद जो हैं उन्हें आग ना लगा दी जाए। ये रिमार्क्स थे और फिर वो तमाम रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया। अब देखना ये होगा कि इस केस का फैसला देर से आएगा, वक्त पर आएगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तब आएगा, कब आएगा, ये पाकिस्तान की आवाम जो देख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर फैसले देर से दिए। जिस तरह इससे पहले जो एक फैसला आया था कि जो पार्टी का, जिस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप उसी पार्टी को वोट देना है, ये बहुत देर से आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर पहले आ जाता तो शायद पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की एक डिफरेंट शक्ल होती। और इस वक्त ये जो आम इंतखाबात करवाने की और आम इंतखाबात की तरफ जाने की जो बात हो रही है, ये रुकावटें हमें नज़र ना आती। जो मैंने आज आपके सामने पॉइंट्स रखे, तमाम लोग मिलकर इस निज़ाम की बाजू और टांगे जो हैं वो तोड़ रहे हैं। अपने कमेंट्स भेजिएगा व्यूअर्स। ये आज का शो था हमारा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।